السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 13، ستم ہے خدایا۔ ایرا کو پینٹ ہاؤس آتے 5 بج گئے۔ جسمیت جیمز کو لیتی کلب چلے گئی، جس پر ایرا گھر آئی۔ جیمز چاہتا تھا ایرا بھی ساتھ چلے، مگر ایرا مناسب الفاظ میں اس کو منع کرائی۔ ہال میں کھڑے روحان اور مسز چارلز کو دیکھتی ایرا جلدی سے اپنا کوٹ اتارتی اندر آتے مسکرائی۔ بھائی، ایرا نے روحان کو پکارا جو چونکتا ایرا کی آواز پر پلٹا، اس کو دیکھنے لگا۔ ایرا، تم کہاں تھی؟ جب روحان کو یقین ہوا وہ ایرا ہی ہے، فوراً سے پوچھنے لگا۔ بھائی، میں یہاں کی آزاد فضا میں آ کر تمہیں کیا لگتا ہے تم جو چاہو گی کرو گی؟ مجھے یہ سب کو پاگل سمجھ رکھا ہے تم نے؟ سرد و اسپاٹ انداز میں ایان کی بات سنتی ایرا چپ ہوئی۔ وہ جو بتانے لگی کہ وہ کہاں تھی، ایان کو دیکھنے لگی جو صبح والے سوٹ میں تھا، مگر آنکھوں میں غصہ تھا۔ بکھرے بال، ایسا کیوں تھا؟ ایرا سمجھ نہ سکی۔ ایان، ایرا گھر آ گئی ہے، صحیح سلامت ہے، اب ریلیکس رہے۔ روحان نے ایان کو ٹھنڈا کرنا چاہا جو پچھلے 3 گھنٹوں سے ایرا کے لیے پریشان تھا کہ وہ یونیورسٹی سے کہاں چلی گئی، یہاں کیوں نہیں آئی۔ ریلیکس کہاں رہنے دے رہی ہے مجھے؟ صوفے سے اٹھتا ایان ایرا کے پاس آتا پھٹا۔ ایرا دبکتی پیچھے کو ہوئی، جس کو ایان نے درستی سے پکڑا کہ ایرا ایک قدم بھی پیچھے کو نہ ہو سکے۔ کہاں تھی تم؟ ہاں بتاؤ۔ ایرا کو بازو سے پکڑے ایان نے چبا چبا کر پوچھا۔ ایان کے لہجے پر ایرا کی سہمی اور ڈر گئی، جس کو روحان بھی محسوس کر گیا۔ ایان، وہ ابھی آئی ہے، تھوڑا صبر کر، بتا دے گی۔ روحان نے ایان کو ایک بار پھر رام کرنا چاہا، مگر ایان ایرا کو اپنے پاس کرتا روحان سے کہنے لگا، پہنچ گئی نا، اب تم جا سکتے ہو۔ ایان کے پہلو میں کھڑی ایرا نے ایان کی بدتمیزی دیکھی تو چپ نہ رہ سکی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تم چپ رہو، ایرا کو دیکھتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر ایرا چپ ہوتی سر چکا گئی۔ تو ایرا مت بگڑ، میں جا رہا ہوں، کہتے ساتھ ہی روحان چلا گیا، جبکہ ایرا کے نیر بہنے لگے۔ ڈیڈ یو نیڈ اے اسپیشل انویٹیشن فار لیونگ اے سالون مسز چارلز؟ ایان کی اونچی آواز میں کہنے پر مسز چارلی دبکتی فوراً سے سر ہلاتی باہر کو چلی گئی۔ پھر پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، جس میں ایرا کی وقفے سے سسکی گونجی۔ ابھی میں نہیں مرا تو رونا بند کرو، شفاقیت سے کہتا ایان ایرا کو ساکت کر کے۔ ایسا تو مت کہو آپ، سو کرتی ایرا بولی، جبکہ ایان نے ایرا کی جو بازو پکڑی ہوئی تھی اس کو موڑا، جس سے ایرا کی چیخ نکلی۔ چھوڑیں مجھے پلیز۔ درد کو برداشت کرتی ایرا بولی۔ درد ہوا نا، مجھے بھی ایسے ہی درد ہوا تھا جب تم کو 3 گھنٹوں سے تلاش کر رہا تھا میں۔ ایرا کی پشت خود سے لگاتے ایان نے ایرا کے کان میں کہا، جس پر ایرا کے آنسو تھمے پھر چپ ہو گئی۔ بولو۔ خاموشی۔ بولو۔ ایان نے بازو پر دباؤ دیا، جس پر ایرا سسکتی ہوئی بولی، کیا؟ یہ کہ تم گھر سے یونیورسٹی کے علاوہ کہیں نہیں جاؤ گی، میرے اور مما کے سوا، بولو۔ ایرا کے کان میں چباتے ہوئے ایان نے کہا، جی آپ اور مما کے سوا کہیں نہیں جانا۔ گڈ، جاؤ کھانا نکالو اب۔ ایرا کو چھوڑتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر ایرا اپنے بازو سے ہلاتی سو کرتی کچن میں چلے گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھابھی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کھانے کے بعد ہال میں آتے ایان کو ویرات کی کال آئی، جس کو پک کرتے ایان کو سننے کو ملا۔ ٹھیک ہے وہ، ایک نظر ایان کے لیے کافی بناتی ایرا کو دیکھ کر ایان صوفے پر بیٹھ گیا۔ جینی بتا رہی تھی کہ آج اس کی کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی جو کمیونٹی کے پارک میں تھی۔ ایرا اور جینی نے سب سیٹ کیا تھا۔ اچھا۔ اب ایان کو ایرا کے دیر سے آنے کی وجہ معلوم ہوئی، پھر اپنے رویے پر شرمندگی۔ سنو، پرسوں دیوالی ہے، تم سب نے آنا ہے۔ پیرنا نے ورت رکھنا ہے تو آنٹی سے سرگی کا کہہ دینا تم، ویرات نے کہا، جس پر ایان نے مختصر بات کر کے سیل رکھا۔ وجہ کافی لاتی ایرا تھی جو ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھتی جانے لگی۔ تمہارا سیل کہاں ہے؟ بیگ میں۔ بیگ میں کیوں ہے؟ تمہارے استعمال کے لیے ہے، اگر آنے میں دیر ہو گئی تھی تو مجھے کال کر دیتی تم۔ اس میں کریڈٹ نہیں تھا، جتنا تھا وہ جسمیت سے بات کرتے ہوئے ختم ہو گیا۔ تم نے پیکج نہیں کروایا؟ حیرانی سے ایان نے پوچھا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں، ہاتھوں کو موڑتی مدھم لہجے میں کہتی ایرا نے کہا، جس پر ایک اور غلطی ایان کے حصے میں آئی تھی۔ تم معصوم ہو یا میرے سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو؟ کافی پیتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، جو تھا آپ کو بتا دیا۔ تھک گئی ہوں، سونا ہے مجھے، کہتی ایرا کمرے میں چلی گئی، جبکہ ایان ایرا کی غیر موجودگی سے جو پریشان اور غصے میں تھا، اب اس کی موجودگی سے پرسکون ہو گیا اور کافی پینے لگا، جس کا ذائقہ آج بہت الگ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد زباریہ ماحول سے مانوس ہوئی جو دماغ نے کام کیا۔ زندگی کی سچائی سامنے آتے ہی زباریہ سسک پڑی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری اب؟ ہسپتال کے کمرے میں آتا عباد زباریہ کو جاگتا پا کر پوچھنے لگا۔ کیسی ہو سکتی ہوں میں عباد؟ زندگی کی کڑوی سچائی جو مجھ پر کھلی ہے، بے نام و نشان رہ گئی میں۔
تلخی سے کہتی زباریہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ زباریہ کی باتوں سے عباد کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سب جان چکی ہے۔ پھر زباریہ پر ترس آیا۔ زوبی، کس نے کہا کہ تم بے نام و نشان ہو؟ ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ؟ پیار و تحمل سے عباد بولا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ کہاں ہے وہ عورت جس نے مجھے لیا اس انسان سے جس کی ہوس کی نشانی ہوں میں؟ بتائیں مجھے۔ مشتعل ہوتے زباریہ چیخی جس سے اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں اور وہ کھانسنے لگی۔ عباد آگے ہوتے پانی کا گلاس زباریہ کے آگے کر گیا جس کو پینے کی بجائے زباریہ نے پھینک دیا۔ نہیں چاہیے جھوٹی ہمدردی مجھے، بہتے آنسوں سے زباریہ بولی جس سے عباد کو غصہ آیا مگر پی گیا۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ معظم کہتا اندر آیا۔ میرا باپ کون ہے؟ زباریہ کے اسپاٹ انداز میں پوچھے گئے سوال پر معظم لب بھینچ گیا۔ نام میں سر ہلاتا کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم، آسماں جانتی ہے اس انسان کو۔ کدھر ہے وہ؟ مجھے ملنا ہے اس سے، کہتی زباریہ بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی مگر لڑکھڑا گئی جس کو عباد نے سنبھالا۔ مجھ پر ایک احسان کر دے عباد، مجھے اس عورت کے سامنے لے جائے، ملتجیائی انداز میں کہتے زباریہ معظم کے ساتھ عباد کو بھی حیران کر گئی کہ یہ وہی زباریہ احمد ہے جس نے جب بھی کوئی شے مانگی ڈنکی کی چوٹ پر مانگی، پر آج جیسے وہ التجا کر رہی تھی، کچھ صحیح نہیں تھا۔ چلو، عباد نے زباریہ کا بازو تھاما اور اس کو لیے آرتھوپیڈک وارڈ میں آیا۔ زباریہ آنکھوں میں سوال لیے آسماں جہانگیر کے آگے کھڑی تھی جو اسپتال کے لباس میں لیٹی ہوئی عباد کے ساتھ ساتھ زباریہ کو بھی کمزور لگی۔ مما، دیکھے کون آیا آپ سے ملنے؟ عباد نے آسماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جس سے درد کرتے جسم کو نظر انداز کیا۔ آسماں جہانگیر نے آنکھیں کھولی، پھر سامنے کھڑے دوپٹے کے حالے میں نم آنکھوں سے آسماں کو دیکھتی زباریہ کھڑی تھی۔ زوبی، اٹک اٹک کر آسماں جہاں نے زباریہ کو پکارا جس کو نظر انداز کیے زباریہ بولی، میرا باپ کون ہے؟ سوال تھا کہ آسمان جو آسماں جہانگیر پر گرا پر وہ چپ رہی۔ بولے، یا ابھی تک آپ کا مجھے اندھیرے میں رکھنے کا ارادہ ہے؟ ایسا نہیں ہے تو تم میری بیٹی ہو۔ آپ کی بیٹی؟ سچ میں؟ تنزیہ زباریہ بولی جس پر آسماں جہاں رونے لگی۔ وہ جو سب کو خون کے آنسو رلانے والی تھی آج زباریہ کے لہجے میں نفرت محسوس کرتی رونے لگی۔ روئیں مت، مجھے بتائیں کہ کون ہوں میں؟ زباریہ نے اس آنسو پر رحم نہ کھایا جبکہ عباد اپنی مما کا انجام دیکھ رہا تھا۔ ساری زندگی کا کیا اب اس کے سامنے آ رہا تھا۔ میری بیٹی ہو تم؟ آسماں کی ٹوٹی پھوٹی آواز سنتی زباریہ چیخی، نہیں ہوں آپ کی بیٹی میں، کسی کی ہوس کا نشان ہوں میں جو خود پر بڑا مان کرتی تھی کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، مگر آپ نے وہ سب مان توڑ دیا، غیر کو فوقیت دیتی رہی اور جو اصل حقدار تھی اس گھر کی اس سے جانور جیسے سلوک کیا آپ نے۔ کیوں اتنی نفرت پالی آپ نے؟ میری بات سنو، آسماں درد سے کراہتی بولی، نہیں آپ مجھے بتائیں کہ میرا اصل کیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں سنا۔ اپنے آنسو صاف کرتی دوبارہ بولی، تم جمال بیگ کی بیٹی ہو جو نوجوانی میں میرا یار تھا۔ آسماں جہانگیر کے اعتراف پر عباد نے مٹھی بند کی۔ آج کا دن کیسے انکشافات سے گزرا تھا۔ صبح سے عباد کبھی اپنے باپ کا گناہوں کا اعتراف سن رہا تھا تو کبھی ماں کے۔ سرخ آنکھوں سے خود پر ضبط کے عباد اپنی ماں کو دیکھنے لگا جبکہ زباریہ اپنا نشان تلاش کرنے لگی۔ تم جمال بیگ کی بیٹی ہو جو یہیں رہتا تھا۔ مجھ سے پہلے وہ بہت سی عورتوں سے ملا تھا۔ جب معظم میری زندگی میں آیا تو میں یہ سب چھوڑ چکی تھی۔ جب میرا بچہ فوت ہوا تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت سے گناہ کیے، تبھی اللہ نے میری گود اجاڑ دی۔ جب میں روتی دھوتی معظم کے ساتھ گھر جا رہی تھی تب وہاں جمال بیگ اپنی بچی کو لیے کسی یتیم خانے جا رہا تھا۔ میں نے اس بچی کو گود میں لیا تو میری ممتا جاگ اٹھی۔ میں خالی گود گھر نہیں جانا چاہتی تھی، میں اس بچی کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ تبھی اس بچی کو میرے حوالے کرتا وہ ترکی چلا گیا ہمیشہ کے لیے۔ کیا آپ کا رابطہ ہے ان سے؟ آسماں کی زبانی سب سنتی زباریہ نے پوچھا۔ نہیں، اس ڈر سے رابطہ نہیں کیا کہ کہیں وہ تمہیں مجھ سے مانگ نہ لے۔ زباریہ کو آسماں کی بات سے دکھ ہوا کہ کوئی جائے بنا نہیں۔ کیا انہوں نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا آپ سے؟ ایک امید کے تحت زباریہ بولی۔ جب آسماں نے نام میں سر ہلایا تو اس امید پر پانی پھر گیا۔ کوئی ایڈریس جہاں وہ پاکستان میں رہتا تھا؟ اب وہ بتائیں۔ زباریہ التجا کرتی بولی، مجھے نہیں معلوم۔ آسماں بے بسی سے بولی، جھوٹ مت بولیں، آپ جانتی ہیں آپ کہ ان کا گھر کہاں ہے؟ اگر اس ڈر سے آپ بتانا نہیں چاہتے کہ میں آپ کو کہیں چھوڑ نہ جاؤں تو سنیں آسماں جہاں صاحبہ، میں آپ کے نہ بتانے پر بھی آپ کو چھوڑ دوں گی۔ نہیں، یہ مت کرنا، میں بتاتی ہوں۔ چھوڑنے کی بات پر آسماں فوراً سے جمال بیگ کا ایڈریس بتانے لگی۔ جب وہ اس کے بلاوے پر اس سے ملنے اس کے گھر گلستان جوہر جاتی تھی۔ یہ آپ کے پاس اپنی زندگی کی تلخیوں کو یاد کرنے کا، اپنے ان ظلموں کا جو آپ نے سمینہ آنٹی، دادی، عظمیٰ آنٹی اور ایرا پر ڈھائے ہیں، سوچنے کا وقت ہے۔ اگر ضمیر جاگ جائے تو مغفرت کی دعا کرنا اپنے حق میں۔ چلتی ہوں، تلخی سے کہتے زباریہ وارڈ سے نکلتی چلی گئی جبکہ آسماں چپ ہوئی۔ ماضی میں جھانکنے کا اور اپنے اعمال کی عدالت میں کھڑا ہونا آسان نہیں تھا مگر ہونا پڑا۔
اور رات کے کسی پہر جسم میں درد اٹھا جس سے آسماں جہانگیر کو فالج ہو گیا. ان کا دایاں حصہ سر سے پاؤں تک مفلوج ہو گیا. شاید زندگی ان کو اپنی کی گئی ساری زیادتی کی معافی مانگنے کا موقع دے اور اس رب سے آگے اپنے لیے آسانی مانگنے کا بھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اپنے ڈرائنگ روم میں کام کرتا ایان ایرا کے ساتھ گزرے پلوں کو یاد کرتا ڈیزائن بناتا جا رہا تھا. کیوں ضروری ہو رہی تھی وہ اس کے لیے؟ اس کی فکر کرنا، نظروں سے دور ہونے پر بے چین ہو جانا، یہ احساس کہ ایرا اس کی ہے. پر جن نئے احساسات سے ایان دو چار ہو رہا تھا وہ سب نئے تھے. ماما کے میکے والوں سے نفرت کا دعویٰ کرنے والا آج اس انسان کی بیٹی کے لیے نئے احساسات سے دو چار ہو رہا تھا. ایک نظر ڈیزائن کو دکھتا ایان روم کی لائٹ بند کرتا نیچے آیا. رخ کمرے کی طرف تھا جہاں ایرا آدھے بیڈ پر قبضہ کیے آنکھوں پر ہاتھ رکھے کمبل میں دب کے سو رہی تھی. ایان نے بیڈ پر بیٹھ کر ایرا کا ہاتھ تھاما جہاں کلائی پر ایان کی انگلیوں کے نشان پڑے ہوئے تھے. کلائی اپنے ہاتھ میں لیتے ایان اس پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا. نیند میں ہی ایرا کے ماتھے پر درد سے بل پڑے تو اپنا ہاتھ ایان کی گرفت سے آزاد کرواتی رخ موڑ گئی. ٹھنڈ محسوس ہونے پر ایرا نے نیند میں ہی کمبل کھینچا مگر ایان نے وہی ہاتھ پکڑتے ہوئے ایرا کا رخ اپنی طرف کیا. نیند سے بوجھل ایرا نے اپنی آنکھیں کھول کر ایان کو دیکھا پھر بند کر گئی جو اب اس کی کلائی سہلاتا دونوں پر کمبل دیتا لیٹ گیا. خود سے رخ موڑنے کی اجازت نہیں دی تمہیں میں نے ایان کہتے ساتھ ہی ایرا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایان نے ایرا کو کھینچتے ہوئے سینے سے لگاتے اپنی پکڑ مضبوط کی جس سے ایرا کسمسائی پھر پرسکون ہوتی سونے لگی. ایرا کے کھلے بالوں سے کھیلتا ایان کچھ دیر بعد سو گیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. السلام علیکم ماما، آپ آ گئیں؟ یونیورسٹی سے ایرا جب پینٹ ہاؤس آئی سمینہ کو ہال میں بیٹھا دیکھ کر خوش ہوتی اس کے گلے لگی. وعلیکم السلام اماں کی بیٹی، تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں میں. تم ٹھیک ہو نا؟ یہ درد تو نہیں کرتے؟ ایرا کے ماتھے کی پٹی کو چھوتے ہوئے سمینہ فکر مندی سے بولی. ارے نہیں ماما، کل سٹیچز کھول کر گئے تھے، اب تو بس بینڈیج ہے. پکا نا؟ سمینہ نے جسے تصدیق چاہی. جی ماما پکا. آپ نے کچھ کھایا؟ بیگ ٹیبل پر رکھتی ایرا نے سوچا. مسز چارلی نے کافی بنا دی تھی تمہارے آنے سے پہلے. وہ گئی ہیں، تم فریش ہو جاؤ پھر چلتے ہیں. کہاں ماما؟ پیرنا کو سرگی دینے. کل دیوالی کی آخری رسومات انہوں نے ادا کرنی ہے جس سے ہر سال میں کروا چوتھ اور دیوالی پر پیرنا کو سرگی دیتی ہوں. اس کی ماں اور ساس جو نہیں ہیں. سمینہ نے ایرا سے کہا جس پر سر ہلاتی ایرا بولی. ماما ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں بیٹا پوچھو. ماما یہ رسومات، یہ سرگی، وہ سب غیر مسلم ہیں جبکہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. جھجک کر ایرا بولی. ایرا کی بات سمجھتی سمینہ مسکرا دی. میں جانتی ہوں ایرا، میں اور ایان ان کی رسومات میں شرکت نہیں کرتے، نہ ہی ان کے ہاں کا کھانا کھاتے ہیں، حتیٰ کہ گھر بھی بہت کم جاتے ہیں چونکہ پیرنا کی ماما اور ساس نہیں ہیں. اس کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ میرے پاس آتی ہے. وہ جب ہماری طرف عید یا شبرات ہوتی ہے کچھ نہیں کھاتی، پر وہ آتی ہے اپنی خوشی سے میرے لیے اور سب کے لیے تحفے لاتی ہے. اس کی محبتوں کا خراج میں اس کو سرگی دے کر کرتی ہوں. اس میں اس کے لیے ساڑی اور کچھ میوے ہیں اور بچے. تحفات تو سنت رسول ہیں. میں تحفے کے نام پر پیرنا کو سرگی دیتی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم تحفے دیتے تھے اور آپ کی دعوت چاہے قبول نہیں کرتے مگر آپ کے حسن سلوک سے بہت متاثر تھے. دنیا کو امن کا گہوارہ ہم اپنے اچھے حسن سلوک سے بنا سکتے ہیں. آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. یہ مت دیکھو کہ وہ امیر ہے یا غریب، مسلم ہے یا غیر مسلم، بلا امتیاز سب کے ساتھ اچھا سلوک رواں رکھو، سمجھی میری بھولی بیٹی؟ رسانیت سے ایرا کو سمجھاتی سمینہ نے پوچھا جس پر ایرا سر ہلاتی اٹھ گئی. کہاں؟ سمینہ نے حیرت سے پوچھا جو اب اپنا کوٹ پہن رہی تھی. چلے مما پیرنا کو سرگی، میرا مطلب تحفے دینے. ایرا کی بات پر سمینہ مسکراتی کھڑی ہوئی اور ایرا کے ساتھ باہر پیرنا کی طرف چل دی. مجھے خوشی ہوئی کہ تم بھی آنٹی کے ساتھ آئیں. سنگھ ہاؤس کے لان میں کھڑی ایرا کے ہاتھوں میں سے سرکے لیتی پیرنا خوشی سے بولی جس پر ایرا مسکراتی ہوئی بولی. مجھے آنا ہی تھا، مما جو ہیں ساتھ. اب ہم چلتے ہیں پیرنا، اپنا خیال رکھنا، کل ملتے ہیں. سمینہ نے موسم کے تیور دیکھتے ہوئے کہا جس پر پیرنا نے سر ہلایا پھر کہنے لگی. شکریہ آنٹی، آپ ہر سال کی طرح میرے لیے وقت نکال کر آئیں. کل انتظار رہے گا آپ کا. مسز اخلاق سے بھی کہا ہے میں نے، جبکہ ویرات نے جتنے بھی جاننے والے مسلمز ہیں ان کو سب کو دعوت دی ہے کل کی. ساتھ میں مسلم شیف بھی ہے اب آپ کے لیے. ویرات ہر سال یہ تکلف کر دیتا ہے. ہم چلتے ہیں، آپ یہ خیال رکھنا اپنا. سمینہ کہتی پیرنا سے ملی تو پیرنا نے کہا. انکل آنٹی کل ایرا کو بھی اچھے سے تیار کرنا، بالکل دلہن کی طرح. پیرنا کی بات پر ایرا جھینک گئی. ضرور کہتی سمینہ ایرا کے ساتھ جیکسن کے ساتھ روانہ ہوئی. ایرا میں ایان کو بتا چکی ہوں تو میرے ساتھ فارم ہاؤس جا رہی ہوں. کار میں آتے سمینہ نے کہا جس پر ایرا نے سر ہلایا اور جیکسن نے کار سٹارٹ کی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. یہ فیبرک اچھا نہیں ہے جینیفر، لائٹ کرو ان کو اور شائننگ میں بھی. جینیفر کو کپڑے کے بارے میں بتاتا ایان صبح سے مصروف تھا. وجہ آگرہ میں بولی لگنے والے ڈریسز تھے جن کی کاپی اب تیار کروا کے کسٹمرز کو بھیجی جا رہی تھی. سیل کے بزر ہونے پر ایان نے سیل پر آتے میسیجز دیکھے.
क्लास को आ गई हूँ, पैराना को सरकी भी दे दी है। एरा मेरे साथ फार्म हाउस जा रही है। समीना के मैसेजेस देखता अयान हैरान हुआ कि एरा ने उसको क्यों नहीं मैसेज किया। गुस्से में आते अयान ने सेल को साइड पर रखा और कप फोल्ड करता अपने काम में जुट गया। मास्टर कॉपी से कॉपी बनाना आसान था। मारिया के रूम में आने से अयान उसकी तरफ मतवजा हुआ। वट मारिया? सर, इट्स 7 PM, एवरीवन हैज़ गॉन, आई ऑल्सो हैव टू गो, अलाउ मी। मारिया की बात पर अयान ने हाथ में बंधी घड़ी देखी तो एहसास हुआ कि वो काफ़ी देर काम करता रहा। ओके मारिया, क्लोज द ऑफिस, आई एम लीविंग। अपना कोट लेते अयान ने सेल उठाया और ऑफिस से बाहर चला गया। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। पेंट हाउस आकर अंधेरे ने अयान का इस्तकबाल किया। लाइट्स ऑन करके अयान ने किचन का रुख किया, फिर फ्रिज से खाना निकाल कर ओवन में रखा। पहले भी तो अकेला होता था मैं, तो आज इतना ज़्यादा अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है मुझे। किचन काउंटर पर खाने की प्लेट रखकर अयान ने एक नज़र खाली घर पर डाली, फिर अपना खाना खाने लगा। जबकि यादों के दरीचे में एहरा के साथ खाया हुआ खाना याद आया। फिर होंठों के पास लगा टमाटर का बीज अयान ने चम्मच प्लेट में फेंका और उठ खड़ा हुआ। कमरे में आते एहरा के वजूद की मखसूस खुशबू महसूस करता अयान मुस्कुरा दिया, मगर खाली कमरा देखता कोट सोफे पर रखता बेड पर बैठ गया। कितनी बेमुरव्वत है, जाकर एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं किया। एहरा के सरहाने को दबोचते हुए उसको सूंघा तो उसमें से एहरा की खुशबू महसूस करता अयान आंखों को मूंद गया। सेल के बजर होने पर अयान ने सरहाना साइड पर रखा और सेल उठाया जहाँ पर एहरा कॉलिंग लिखा हुआ था। इससे पहले कॉल कट होती अयान ने कॉल पिक करते कान से लगाया, जबकि बोला कुछ नहीं, जबकि एहरा भी चुप रही। एक दूसरे की सांसों को सुनते एहरा ने सर सरहाने पर रखा, जबकि अयान ने एहरा का सरहाना खुद से लगाते उसकी खुशबू महसूस की। आपने खाना खाया? स्पीकर से एहरा की मध्यम आवाज़ उभरी। तुमने कौन सा मुझे सर्व किया था? मैं मम्मा के साथ फार्म हाउस आ गई थी, आपको मैसेजेस किए, जवाब ही नहीं दिया आपने। एहरा की बात पर अयान ने जल्दी से मैसेजेस खोले जहाँ एहरा के मैसेजेस थे। ओके, अयान कहकर चुप हुआ। बताया नहीं आपने, किस बारे में? खाना खाया? खाया, कहता अयान आंखों को मूंद किया, जबकि एहरा के पास कहने को कुछ बचा नहीं तो चुप हो गई। कुछ कहो एहरा। एहरा की खामोशी पर अयान ने कहा, क्या कहूँ, कुछ है ही नहीं। कुछ भी। कल मम्मा के साथ पैराना की तरफ जाऊंगी, आप आओगे वहाँ? विक्की ने बुलाया, पर मेरी मीटिंग है, फ्री हुआ तो आ जाऊँगा। जी। अयान की बात पर एहरा यही बोल सकी, मम्मा के साथ ही रहना। अयान ने तंबी की। जी, उन्हीं के साथ रहूँगी, मम्मा ने कहा था कि इकरा भी फ्री है, वो भी आ जाएगी। गुड, अयान कहता चुप हुआ, जबकि एहरा के पास बोलने को कुछ था ही नहीं। मैं सोती हूँ अब। नींद आ जाएगी मेरे बिना? अयान कहता चुप हुआ। या अयान ने खुद से कहा था या एहरा से पूछा, मगर अयान एहरा की तेज़ सांसों की आवाज़ सुन सकता था। बताओ एहरा, नींद आ जाएगी मेरे बिना? मैं, हे लव, कम एंड गेट रेडी, वी आर गोइंग टू डिनर। एहरा जो बताने लगी थी कि वो उसको याद कर रही है, स्पीकर से इसरा की आवाज़ सुनकर चुप हुई, जबकि अयान ने गुस्से से इसरा को देखा जो बिना नॉक किए उसके घर और कमरे में मौजूद थी। फिर सेल की तरफ मतवजा हुआ तो वहाँ टू 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 एहरा फ़ोन काट चुकी थी। लव, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट, अपना हाथ अयान को देते हुए इसरा ने कहा, जिस पर बिना जिराह किए अयान ड्रेसिंग रूम में चला गया, जबकि इसरा बेड पर बैठती अयान का इंतज़ार करने लगी। फिर उसके आते ही वो दोनों डिनर करने चले गए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। पड़ी है तेरी हथेली पे ज़िंदगी मेरी, हर एक लम्हा तेरे नाम कर दिया मैंने, हंसा दे मुझको और रुला दे तेरी खुशी जिसमें, हर एक सपना तेरे नाम कर दिया मैंने। यही सवाल तो ख़ुद मैंने दिल से पूछा, तुझे मैं कैसे बताऊँ कि तू मेरा क्या है, कि तू मेरा क्या है। इसरा की आवाज़ सुनती और बाहर जाने वाली बात पर एहरा ने कॉल कट कर दी। ऊपर छत की सीलिंग को देखते हुए चंद आंसू आंखों से बहते बालों में गुम हुए। जब नींद न आई तो एहरा उठती नीचे समीना के कमरे में चली गई, जो इशा की नमाज अदा करके हटी थी। आ जाओ एहरा, वहाँ क्यों खड़ी हो? वाइट सिल्क के पजामा शर्ट पहने एहरा दरवाजे के पास खड़ी थी। समीना के कहने पर एहरा अंदर आती उसके बेड पर चढ़ती कंबल लेती लेट गई। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही मेरी बेटी को? दुपट्टा उतार के साइड पर रखकर समीना ने एहरा से पूछा। नहीं मम्मा, तभी इधर आई। कोई बात नहीं, आज मेरे साथ सो जाओ। लाइट्स ऑफ करके समीना लेटी तब एहरा का हाथ थामती बोली, जब मुझे भी नींद नहीं आती थी ना, मैं भी ऐसी अम्मा के पास चली जाती थी। उनके पहलू से फूटती ममता की खुशबू मुझे नींद की आगोश में ले जाते। अम्मा ने बताया था मुझे आपके बारे में। जानती हूँ, तभी महमूद की आखिरी रस्मात में तुमने मुझे मम्मा कहकर बुलाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी सगी बेटी ने मुझे पुकारा हो। समीना की बात पर एहरा मुस्कुरा दी। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा मम्मा, पर आपको मैं बचपन से देखती आ रही थी। एक बात पूछूं मम्मा आपसे? कहो एहरा। क्या पापा से मोहब्बत करती थी? एहरा, महमूद मेरे बचपन का साथी था, उससे मेरी शादी होने वाली थी, मगर मेरा नसीब नहीं था। वह सफ्तर मेरा नसीब था, जो उस रात मुझे अमान देता अपने साथ ले गया। सफ्तर के माँ बाप ने मुझे एक जोड़े में कबूल कर लिया था। मैं हैरान थी कि कैसे उन्होंने बिना मुझे जाने कबूल किया। वो लोग इतने प्यार करने वाले थे कि मैं महमूद और सबको भूलने लगी। जब सफ्तर मुझे क्लास को लाए उस दिन मैं अम्मा को याद करके बहुत रोई।
اماں نے رابطے سے بھی منع کر دیا تھا مجھے۔ پھر ایان کی پیدائش، اس کی پرورش اور ڈیزائننگ میں اتنا مصروف ہوئی کہ وہ تمام محبتیں کہیں دور جا سوئیں۔ جب سفتر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تب میں نے عدت کے بعد ایان سے بہت بار کہا مجھے پاکستان میرے گھر لے چلو، مگر وہ ضد پہ تھا کہ نہیں لے کر جانا اس گھر میں جس گھر سے رات کے اندھیرے میں مجھے نکالا گیا۔ اس کے بعد جب ایان پاکستان آیا ہر بار ایک ہی سوال پوچھتی کہ تم وہاں چلے جاؤ، کوئی خبر ہی لا دو، مگر نہیں گیا وہ۔ اس بار اگر میں محمود کی خبر نہ سنتی ایان نے نہیں لے کر آنا تھا مجھے، شاید میرا ایسے ہی آنا لکھا تھا وہاں اور تمہیں اپنے ساتھ لانا تھا۔ ایرا کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے سمینہ نے آخری بات کہی۔ چلو اب سو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایرا کچھ کہنے کو لب کھولتی سمینہ کی بات پر آنکھیں بند کرتے سونے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمیونٹی کے بنے مین ہال میں دیوالی کی آخری رسومات جاری ساری تھی، جبکہ مین ہال کے باہر بنے سیٹ اپ میں ایک طرف آتش بازی کا سامان رکھا ہوا تھا تو اس کے دوسری طرف سٹال لگائے ہوئے تھے جن میں انڈین کھانوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے مسلم شیف اپنا کھانا تو کرسچن کے لیے الگ شیف آیا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی مہمان کھانا کھائے بنا نہ جائے۔ جبکہ ہال کے دائیں جانب پوجا کے بعد میوزک آن ہو چکا تھا جہاں پر ڈانس ہو رہا تھا۔ ایسے میں پیررا ریڈ بنارسی ساڑی پہنے، بالوں کا جوڑا کیے جس کے گرد کلیوں کی لڑی لگی ہوئی تھی، بھاری زیورات پہنے، ڈارک میک اپ میں مین ہال سے نکلتی باہر آتے سب مہمانوں کا استقبال کرنے لگے۔ سب آ گئے کیا؟ بچے آتش بازی کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ وراٹ جس نے اسکن کلر کا کرتا شلوار پہنا ہوا تھا گلے میں بلیک کلر کا پٹکا لیے پیرنا کے پاس آتے پوچھنے لگا۔ ابھی سمینہ آنٹی نہیں آئی، وراٹ کو دیکھتی پیرنا نے کہا۔ آتی ہوں گی وہ، پھر آتش بازی شروع کرتے ہیں، وراٹ کہتا چلا گیا جبکہ پیرنا جینی کے پاس چلی گئی۔ تمہارا دوست آ گیا کیا جس سے ملوانا تھا تم نے ہمیں؟ گرین پٹیالہ شلوار کے اوپر یلو کلر کی اونچی شرٹ جس پر کام ہوا تھا اور گلے میں ریڈ دوپٹہ لیے جینی مانگ ٹیکا لگائے سیل پر ٹائپنگ کر رہی تھی کہ اپنی بھابھی کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں بھابھی، راستے میں ہے، بےساریت سے جینی نے کہا جس پہ پیرنا نے سری آئی اور کمیونٹی کی عورتوں سے ملنے لگی۔ آپ لوگ آ گئے، بہت شکریہ آنٹی کے آنے کا، ایرا بہت پیاری لگ رہی ہے تم، ایرا سے ملتی پیرنا نے کہا جو اپنے نکاح کے جوڑے میں تھی۔ شکریہ پیرنا، آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہو، اس پر پیرنا مسکرا دی، پھر دونوں کو لیے اندر چلی گئی جہاں سمینہ سب سے ملنے لگی تبھی اقرا آتی سب سے ملنے لگی جو ریڈ فراک پر میسی جوڑا کیے مسکراتی سب سے مل رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہائی جینی، ہاؤ آر یو مائی گرل؟ براؤن ٹو پیس پہنے ہاتھ میں بکے پکڑے جیمز نے جسمیت کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے آنے سے جسمیت کھل اٹھی تھی، پھر اس کے گلے لگتی بولی آئی ایم فائن ہنی، تھینک یو، یو آر ہیئر، آئی ایم سو ہیپی، ہاں ہاں ہاں، یو لکنگ بیوٹیفل جینی، تھینکس، کم۔ جینی جیمز کا ہاتھ پکڑے سب سے ملنے لگی۔ وراٹ اور پیرنا جیمز سے مل کر خوش ہوئے، ان کو کوئی اعتراض نہ تھا جیمز اور جینی کی دوستی پر، جبکہ اقرا نے جیمز کو دیکھتے ساتھ ہی منہ بنایا جس پر جیمز ہنس دیا۔ وجہ اقرا اور جیمز کا اگلے پروجیکٹ میں اکٹھے نام آنا تھا، جس پر جیمز تو شرارتی مسکراہٹ اقرا کو دے کہتا جب مگر اقرا نے خوب احتجاج کیا جس کو پروفیسر ولیم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اوہ گاش ایرا، یو آر لکنگ ٹو گڈ، گاڈ ول پروٹیکٹ یو فرام ایول آئیز، ایرا کو دیکھتے جیمز نے کہا جس پر ایرا سر جھکاتی مسکرا دی۔ یہاں آئے ہر ایک انسان نے یہی کہا تھا کہ ایرا بہت اچھی لگ رہی ہے، وجہ اس کا نکاح کے وائٹ فراک پہنے ہونا تھا جس کا ریڈ دوپٹہ ایرا نے کندھوں پر پن اپ کیا ہوا تھا، کھلے بالوں میں ماتھے پر سمینہ کی فرمائش پر بھاری مانگ ٹیکا لگائے جس کے میچنگ ایئر رنگ ایرا نے پہن رکھے تھے، ساتھ میں دونوں ہاتھوں میں ڈالے گئے گلاب کے گجرے ایرا کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ اسٹے اوے فرام مائی بھابھی، جیمز کے کمنٹ پر اقرا جواباتی ہوئی بولی جبکہ جیمز ہنس دیا۔ If she is your sister-in-law, on the other hand, she is my sister also. If you don't believe me, then ask her. What? اقرا چیخی جس پر جیمز، جینی اور ایرا نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ باز آؤ اقرا، کیوں چیخ رہی ہو تم؟ پیرنا جو ایرا کو بلانے آئی تھی اقرا کو بولی جس پر سب نے کانوں پر سے ہاتھ نیچے کیے۔ آئی ایم سوری پیرنا، پر آپ اس گوری چمڑی کو بتا دیں کہ ایرا صرف میری بھابھی ہے، اس کی بہن نہیں، چیڑتے ہوئے اقرا نے کہا جبکہ گوری چمڑی پر ایرا کا کہکہا چھوٹا جس سے اس کی ہنسی پر ہر سو پھیلی جس نے بھی ایرا کی ہنسی دیکھی مسکرا گیا۔ سمینہ نے ایرا کی سچی ہنسی پر اس کی نظر اتاری مگر نظر لگ چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وائٹ پجامے کے اوپر وائٹ کرتا جس کے گلے پر کڑھائی ہوئی تھی، ریڈ اور مرون کلر کی چادر اپنے گلے میں ڈالے، بازو کو فولڈ کیا ایان جب وراٹ سے ملتا آگے آیا تو پیرنا اقرا اور جینی کے ساتھ کھڑی ہستی ایرا کو دیکھتا وہیں تھما جو نکاح کے جوڑے میں نظر لگ جانے کی حد تک ایان کو اچھی لگی۔ اوہ سب سے مل لو، وراٹ کہتا ایان، آؤ سب سے مل لو، وراٹ کہتا ایان کو لیے چلا گیا جبکہ نظریں اس پری پیکر پر تھی جو اس جوڑے میں ہو لگ رہی تھی۔ ایرا چلو کہاں؟ سوالیہ نظروں سے ایرا نے پوچھا۔ اکسی سہاگنیں آج کی رات دیا جلائیں گی، تم بھی میرے ساتھ دیا جلانا، پیرنا نے کہا جس پر ایرا ساری راتی پیرنا کے ساتھ چلی گئی۔ مہمانوں سے ملتے ہوئے بھی ایان کی نظریں ایرا پر تھی جو سامنے پیرنا کے ساتھ کھڑی دیوں میں تیل ڈال رہی تھی۔ بس کر جا، تیری ہے، اتنا مت گھور،
ویرات نے ایان کے کان میں کہا، جس پر ایان نے ویرات کو گھورا، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ ایرا نیچے بیٹھی ہوئی تھی، ایک بچہ اس کے گال چوم رہا تھا، جس پر ایرا مسکراتی اس بچے کا گال چوم گئی۔ نہ جانے کیوں ایان کو وہ بچہ اپنا رقیب لگا۔ آتا ہوں کہتا ایان ویرات کو حیران چھوڑتا ایرا کی طرف بڑھا، مگر کچھ لوگوں نے ایان کو روک لیا، جس پر ایان ضبط کرتا ان سے بات کرنے لگا۔ ایرا، اب ہم لوگ دیے جلا کر ہاتھوں میں لیتی اس پول میں ان دیوں کو ڈالیں گے۔ لان کے مڈ میں بنے چھوٹے سے پول کی طرف پیرانا نے اشارہ کیا، جس پر ایرا نے مڑ کر پول کو دیکھا، پھر نظر وہیں پاس کھڑے لوگوں کے ساتھ مصروف ایان پر پڑی تو ایرا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس دن جب دلہن بنی ریمپ پر واک کی تھی، تب ایان نے سجی دھجی ایرا کو سزا دی۔ آج تو وہ پھر اپنے نکاح کے جوڑے میں ہے، آج کیا ہوگا؟ ایرا ایان کے ریئیکشن پر جھرجھرا گئی۔ ایرا جلدی کرو۔ پیرانا ساڑی کا پلو سر پر لیتی بولی، جس سے ایرا سوچوں سے نکلتی اپنا دوپٹہ پیچھے سے سر پر اڑا گئی، پھر باقی عورتوں کی طرح دیا اٹھانے نیچے کو جھکی۔ اسی وقت ایان نے ایرا کو دیکھا، جس کا چہرہ دوپٹے کے ہالے میں دیا کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ 21 عورتوں کو دیے اٹھائے دیکھ کر پول کی طرف جاتی دیکھا، سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ پیچھے جینی نے ڈی جے سے کہہ کر بولے چوڑیاں گانا لگوا دیا، جب تک سب عورتیں پول کی گرد دائرہ بناتی کھڑی ہو گئی۔ پھر عورتیں جھکی، جن کی دیکھا دیکھی ایرا بھی جھکتی، پول کے پانی میں دیا ڈالتی کھڑی ہوئی اور مڑی تو سامنے نظریں خود کو دیکھتی ایان پر پڑی۔ اپنی مانگ سہاگن ہو، سنگ ہمیشہ ساجن ہو، آکے میری دنیا میں واپس نہ جانا، صحرا باندھ کے ماہی تو میں گھر آنا۔ ایرا نے نظریں جھکائی اور خاموشی سے چلتی سمینا کے پاس چلی گئی، جبکہ ایان بھی ایرا کے پیچھے پیچھے آیا۔ ماشاءاللہ، سب کہہ رہے ہیں تم بہت اچھی لگ رہی ہو، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، کہتے ساتھ ہی سمینا نے ایرا کا ماتھا چوما۔ اور میں مما، میرے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے آپ؟ ایرا کے بالکل پاس آتے ایان سمینا کے سامنے کھڑا ہوتے کہنے لگا، جس پر سمینا نے ایان کا ماتھا چوما۔ میرا بیٹا سب سے اچھا لگ رہا ہے۔ ایان کی گالوں میں ہاتھ رکھے سمینا مسکراتی ہوئی بولی، کیا ایرا سے بھی اچھا مما؟ شرارت سے کہتا ایان ہنس دیا، جس پر سمینا نے ایان کی گال پر ہلکے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، چل میری بیٹی ایک طرف، باقی سب ایک طرف۔ اپنی تعریف پر ایرا جھیم گئی۔ پیرانا آتی سمینا کو اپنے ساتھ لے کے، جبکہ ایرا ہاتھ کے گجرے سے کھیلنے لگی۔ یہ ڈریس کہاں سے لائی مما؟ ایان نے ایرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈریس مما لائی ہوں گی۔ مما نہیں لائیں، مدھم آواز میں ایرا نے کہا۔ تو پھر کون لایا، اقرا یا پیرانا؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں لایا۔ پھر کون لایا؟ ایرا کے پاس ہوتے مدھم اگر جذب کے عالم میں پوچھا، جس پر ایرا نے نظریں اٹھا کر ایان کو دیکھا۔ کیا آپ بھول گئی؟ یہ ہمارے نکاح کا ڈریس ہے۔ یاد بھی کیسے ہوگا آپ کو، چھوڑ کے چلے جو گئے تھے آپ؟ خاموشی سے ایان کو دیکھتی ایرا نے خود سے کہا، جبکہ ایان ایرا کے انہماک کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ کہاں سے لیا تم نے ڈریس ایرا؟ جس پر ایرا نے نام سر ہلایا اور بولی، میں نہیں لائی، نیلم لائی تھی ہمارے۔ ایرا آؤ، آتش بازی شروع ہونے لگی ہے۔ جینی آتی ایرا کا ہاتھ پکڑے اس کو لے جانے لگی، جبکہ ایرا کو موقع نہ مل سکا کہ وہ بتا پاتی کہ یہ ان کے نکاح کا ڈریس ہے۔ جینی، مجھے بات کرنی۔ وہ آتی ہے، ایان نے جینی سے کہا۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ یہ ڈریس ہمارے آگے کیا؟ اوف وہ بھائی، بعد میں، کہتی جینی ایرا کو کھینچتی لے گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آسمان پر رنگوں بو کا طوفان آیا۔ رات کے اندھیرے میں ہوتی آتش بازی نیا سما باندھ رہی تھی۔ ایرا اقرا کے ساتھ کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، تب جینی آتے اس کے ہاتھ میں پھول چھڑی پکڑا گئی، پھر اقرا کو دیتی اس کو جلایا، جس کے جلنے پر ایک آگ نکلی۔ ایرا نے اس کو گول گول گھمایا اور ہنس دی، جس کے دیکھا دیکھی اقرا نے بھی گول گھمایا۔ جیمس جو ڈر رہا تھا ایرا کے پاس آیا، تب ایرا نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے پھول چھڑی کو گھمایا اور مسکراتی جیمس کا ہاتھ چھوڑ گئی۔ آنٹی، آنٹی؟ وہی بچہ جس نے ایرا کی گال چومی تھی ایرا کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے بولا، جس کی طرف ایرا متوجہ ہوتی بولی، جی بیٹا کیا ہوا؟ آنٹی ادھر آئیں آپ۔ وہ بچہ ایرا کا ہاتھ پکڑے ادھر کی طرف اشارہ کرنے لگا، جس کی جانب ایرا نے دیکھا، پھر اس کے ساتھ چلتے ذرا سائڈ پر بولی، کیا بیٹا آپ کی ماما کدھر ہیں؟ بچہ خاموش رہا، پھر بھاگ کے ایرا اس بچے کے پیچھے بھاگنے لگی تو اس کے گرد پٹاخے چلنے لگے، جس سے ایرا ہڑبڑاتی چیخ اٹھی۔ پٹاخوں سے خود کو بچانے لگی تو دوپٹے کے پلو پر آگ لگ گئی۔ ایرا وحشت صدا سے چلائی، مما مما۔ سب ایرا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایان ایرا کو دیکھتا فوراً اس کی طرف لپکا اور کندھے سے دوپٹہ کھینچا، جو پین اپ ہونے کی وجہ سے پھٹا کندھے سے بازو تک آیا، جس سے ایرا کا انر واضح ہوا۔ سب لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ ویرات آگے بڑھتا پٹاخوں کی لڑی گھاس سے اٹھاتا پول میں پھینک گیا۔ ایرا، بھابھی؟ مختلف آوازیں ابھری، مگر ایرا اچانک چلنے والے پٹاخوں اور کندھے سے دوپٹہ کھینچنے سے پھٹنے والا فراک ایرا کو سمجھ نہ آئی کرتی کیا نہ کرتی۔ بے پردگی کے ڈر سے ایرا آگ بجھاتے ایان کے گلے لگ گئی۔ ایان نے فوراً سے اپنی چادر ایرا پر اڑا دی۔ کوئی دور کھڑا اس منظر کو غصے سے دیکھتا چلا گیا، جبکہ ایرا ایان کی پناہوں میں آتی ٹوٹ کر روتی۔ سمینا فوراً سے ایرا کو الگ کرتی ایرا کو اپنی پناہ میں لے آئی۔ میری بیٹی بس رو مت۔ اقرا نے اپنے ہاتھ ایرا کے کندھے پر رکھا، جبکہ پیرانا نے پانی منگوایا، جس کو سمینا نے لیتے ایرا کے آگے کیا۔ پانی پی لو ایرا۔ سمینا کی آواز پر روتی دھوتی ایرا نے نظریں اٹھائے سمینا کو دیکھتی بولی، مما میرا نکاح کا دوپٹہ، میری فراک۔ ایرا کہتی رو دی۔ سامنے کھڑا حیرانی سے ایرا کو دیکھتا ایان چونک اٹھا کہ یہ ڈریس ان کے نکاح کا تھا، جو آج
اف نہیں میری بچی، سب ٹھیک ہے، سمینہ کو ایرا نے پچکارتے ہوئے کہا، جس پر ایرا نامے ساری لاتی بولی، پھٹ گیا مما یہ دیکھیں ذرا، کندھے سے دوپٹہ پرے کرتے ایرا نے کہا۔ اس سے پہلے ایرا کا کندھا واضح ہوتا ایان فوراً سے آگے بڑھا۔ انف ایرا، چلو میرے ساتھ، غصے سے کہتا ایان ایرا کا ہاتھ تھام گیا جو چپ ہو گئی تھی مگر اس کی سسکیاں ابھی تک جاری و ساری تھیں۔ جیمز چاہ کر بھی ایرا کو تسلی نہ دے سکا تھا تو اذیت سے آنکھوں کو موند گیا۔ مما میں ایرا کو لے کر جا رہا ہوں، آپ اقرا کو لے کر آئیں، اسپاٹ انداز میں کہتا ایان ایرا کو لیے چلنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ بچہ کون تھا جس نے بھابھی کو بلایا؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اقرا نے جینی سے پوچھا۔ وہ رہا، ایک انڈین عورت کی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا سہما ہوا بچہ۔ جینی نے اس کی نشاندہی کی، تب پیرنا اور ویرات اس بچے کی ماں کے پاس گئے۔ بچے کی ماں سے اجازت لے کر ویرات ان کا شکریہ ادا کر گیا۔ بیٹا آپ سے کچھ پوچھنا ہے، بتاؤ گے آپ مجھے؟ پھر انکل آپ کو چاکلیٹ دیں گے؟ بچے کے سامنے بیٹھتے ویرات نے پیار سے پوچھا، جس پر بچے نے سر ہلا دیا۔ گڈ، تو انکل کو بتاؤ آپ کو کس نے کہا تھا اس آنٹی کو سائڈ پر لے کر آؤ؟ جس پر بچے نے ہاں میں سر ہلایا۔ کون تھی وہ؟ تھا وہ؟ ویرات نے فوراً سے پوچھا، جس پر وہ بچہ بولا، آنٹی تھی وہ۔ کون سی آنٹی؟ آپ جانتے ہیں ان کو؟ بچے نے نام میں سر ہلایا۔ یہاں سب کیا ہو رہا ہے؟ لان میں چھائی خاموشی پر سروری کے ساتھ آتا روحان نے کہا، جس پر اقرا بھاگتی ہوئی روحان کے گلے لگتی رونے لگی، جس سے روحان کو تشویش ہوئی۔ گڑیا کیا ہوا؟ بھائی وہ ایرا بھابھی، اقرا کہتی رونے لگی، جبکہ روحان نے ویرات کو دیکھا جس کی نظروں نے بتایا کہ ایرا پر اٹیک ہوا یہاں پر۔ تب روحان نے روتی ہوئی ایرا کو سروری کے حوالے کیا اور ویرات کو لیتا سائڈ پر ہوا۔ وکی کیا بات ہوئی ہے مجھے بتا۔ پھر ویرات نے بتایا، یعنی میرا شک صحیح تھا؟ مطلب؟ ویرات نے پوچھا۔ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی آنٹی اور اقرا کو میں ڈراپ کر دوں، کہتا اجرت میں روحان تینوں کو لیا واپس چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وٹ واز دیٹ جینی؟ جب مہمان جانے لگے تب جینی جیمز کے پاس آئی۔ وہ جو ایرا کو تکلیف میں دیکھتا برداشت کر رہا تھا بول اٹھا، آئی ریئلی ڈونٹ نو جیمز، ایرا اٹ واز این ایکسیڈنٹ۔ جینی نے کہنا چاہا، جس کو ٹوکتا جیمز بولا، آئی کانٹ بلیو اٹ جینی، آئی ہیو ٹو گو، ادروائز آئی ول ڈو سم تھنگ رانگ، آئی ول کال یو، جینی نے کہا، جس پر سر ہلاتا جیمز وہاں سے چلا گیا۔ بھابھی ایرا ٹھیک تھی؟ جینی پیرنا کے پاس آتی پوچھنے لگی، جس پر افسردہ سی پیرنا بولی، بھگوان جانے کوئی اس معصوم بچے کے پیچھے پڑ گیا۔ کیا بھابھی جو بات ہے صحیح سے بتاؤ مجھے؟ جینی کے استفسار پر پیرنا نے آگرہ پھر یہاں ہوئے ایرا پر اٹیک کا بتانے لگی، جس کو جینی حیرانی سے سنتی بول اٹھی، اس معصوم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو ایرا کو نقصان دے رہا ہے؟ جینی کی بات پر پیرنا نے کندھے اچکائے، پھر وہ ویرات کے بلانے پر چلی گئی۔ تب جینی نے جیمز کو آگرہ اور ابو اٹیک کا بتایا، جس کو جانتا جیمز حیران رہ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رونا بند کرو ایرا، کار کو فارم ہاؤس میں لا کر پارک کرتے ہوئے ایان نے کہا۔ وہ جو ایرا کی سسکیاں برداشت کر رہا تھا، جب بات برداشت سے باہر ہوئی تو ایان چلا اٹھا، جس سے ایرا سہمتی کار کے دروازے سے لگ گئی۔ ادھر آؤ ایرا، ہرنی کی طرح سہمی ایرا کو ہاتھ سے اپنے پاس کرنے کو جب ایان نے کہا، تب ایرا نامے سر ہلا گئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ سیٹ بیلٹ کھول کر ایان ایرا کی طرف ہوتے اس کے آنسو صاف کرتا مدھم آواز میں بولا، جس سے ایرا کے آنسو پھر بہہ گئے۔ میرا نکاح کا سوٹ خراب ہو گیا، روتی ہوئی ایرا نے کہا۔ میں نیا بنوا دوں گا، ایرا کے آنسو پھر سے صاف کرتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر ایرا بولی، یہ اچھا تھا، شگن کا سوٹ تھا۔ میری زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، جس سے دل لگاؤ دور ہو جاتا ہے، جیسے یہ سوٹ۔ کندھے سے بازو تک پھٹی فراک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایرا بھرائی ہوئی آواز میں بولی، شگن وگن کچھ نہیں ہوتا، تم ریلیکس رہو۔ یہ بتاؤ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ایرا کی بات پر ایان نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، جس سے ایرا کو دکھ ہوا۔ چاہے یہ رشتہ ایان کے کانٹریکٹ سے جڑا تھا، مگر نکاح کے وقت ایرا نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اپنے تمام احساسات ایان کے نام کی۔ مگر وہ کیا جانے نکاح اور اس کا سوٹ کتنا عزیز ہوتا ہے ایک لڑکی کو، خاص اس دن کی تیاری کے لیے وہ سب فراموش کر دیتی ہے، سجتی ہے، سنورتی ہے، دل ہی دل میں ہزار خدشوں کے باوجود مسکراتی ہے۔ کیا ہوا؟ ایرا کی خاموشی پر ایان نے پوچھا، جس پر ایرا نامے ساری لاتی کار سے اتر گئی۔ ایان نے ایرا کو بیک یارڈ جاتے دیکھا تو اس کے ہم قدم ہوا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ ٹھنڈ ہے باہر، اندر چلتے ہیں۔ بیک یارڈ میں بنے بینچ پر ایرا جب خاموشی سے بیٹھی اندھیرے کو دیکھنے لگی، تب ایان نے کہا، مجھے کچھ دیر اکیلا رہنا ہے۔ ایان کو جو ایرا کی فکر ہو رہی تھی کہ اس کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، مگر ایرا کی بات پر اس کے ماتھے پر بل آئے، یعنی ایرا اس کو منہ پر جانے کا کہہ رہی تھی، اس کو یعنی ایان علی کو۔ اس بات پر ایان علی کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، مگر بڑھتی ٹھنڈ نے جب ناک سرخ کیا، تب ایان نے کہا، اندر چلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اکیلا رہنا ہے، آپ جائیں، مدھم مگر مضبوط لہجے میں ایرا نے کہا۔ غرور کس بات کا ہے تمہیں؟ آرام سے اندر چلو، ورنہ اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں، بینچ سے کھڑے ہوتے ایان نے کہا، مگر ایرا نے توجہ نہیں دی، جس سے ایان کے غصے میں اضافہ ہوا۔ بیٹھی رہو یہیں پر، کہتا ایان اندر چلا گیا۔ ایرا اندھیرے سے مانوس ہوتی کلاسکو کی ٹھنڈی سانسیں خود میں اتارنے لگی۔
پہلے آگرہ اور اب یہاں ہوئے اٹیک پر ایرا کی آواز جواب دے گئی۔ کوئی کیوں اس کے ساتھ ایسا کرے گا؟ ڈبویا وے دل ڈبویا وے، سوچا دے وچ ڈبویا وے، گہرے ہیں دکھ دریا پہ، پہنچوں کیسے ساحل پہ، تیرے بن تیرے بن، اکھیوں نے کیوں اکھیوں جوڑا ہے یوں دیوانوں سے، اکھیوں نے کیوں تیری اکھیوں باندھا ہے گہرے یوں عاشقوں سے، تیرے بن تیرے بن۔ گنگناتی ایرا اس سرد رات میں اپنے ساتھ خاموش آنسو بہانے لگی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، وہی خاموشی، اداسی اور درد آباد تھا۔ وہ چند پل جو ایان کی قربت میں گزرے اب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان، ایرا کدھر ہے؟ سمینا جو ابھی آئی تھی ایان کو بیک یارڈ سے آتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ لہجے میں فکر تھی جس پر ایان کو تپ چڑھی۔ وہ باہر ہے، سوگ منا رہی اپنی فراک کے پھٹنے کا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو ایان؟ جانتے بھی ہو کہ وہ فراک تم دونوں کے نکاح کی ہے؟ ایرا نے وہی پہنی تھی پر تم تو اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ایک بے فضول سی وجہ کی خاطر۔ سخت لہجے میں سمینا نے ایان کی سرزنش کی جس پر ایان ضبط کرتا کہنے لگا، وجہ تھی ماما، تب ہی گیا تھا میں۔ اچھا، کون سی وجہ تھی جو تم اپنی چند منٹ پہلے بنی بیوی کو بنا دیکھے، بنا کچھ کہے اور بنا کسی کو بتائے گلاس کو واپس آئے تھے؟ میں بھی تو جانوں۔ سینے پر ہاتھوں کو باندھتی سمینا نے خوشمکی نظروں سے گھورتے ہوئے ایان سے پوچھا جو اکڑ سے کھڑا تھا۔ بولو ایان علی، کیا وجہ تھی؟ زور دیتے ہوئے سمینا نے کہا جس پر ایان چیختے ہوئے کہنے لگا، ہاں آ گیا تھا میں واپس جب پتہ چلا کہ وہ ایک جسم فروش کی بیٹی ہے۔ آپ کے لیے میں نے اس کو اپنایا ہے مگر اب میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ سوری مما، اس کی قربت میں مجھے ایک جسم فروش کی خوشبو آتی ہے۔ شفاقیت سے کہتا ایان چپ ہوا جبکہ سمینا ایان کی بات سنتی سکتے میں چلی گئی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں ایرا کے ساتھ خوش رہوں مگر میں نہیں رہ پا رہا۔ اس کے پاس جاتا ہوں تو خود سے وحشت ہونے لگتی ہے مجھے۔ مما میری بات سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ ہال میں ادھر ادھر چکر لگاتے ایان نے بے چینی سے بول رہا تھا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مما، اقرا کی چیخ نما آواز پر ایان نے پلٹ کر سمینا کو دیکھا جو صوفے کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ ہوش میں آتے ایان فوراً سے بھاگتا سمینا کی گال تھپتھپانے لگا۔ مما آنکھیں کھولے مما۔ اپنی کہیں باتوں پر شرمندہ ہوتا ایان سمینا کو گود میں لیے اٹھا تو نظر بیک ڈور پر پڑی جہاں ایرا گمسم سے ایان کی چادر اوڑھے آنسو بہاتی کھڑی تھی۔ اس وقت ایرا کی حالت قابل رحم تھی جو ایان کی باتیں سن چکی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اس کے شوہر کو اس کی قربت میں ایک جسم فروش کی خوشبو آتی ہے۔ وحشت ہوتی ہے اس سے۔ خوابوں کا گھڑا ایک پل میں مسمار ہوا۔ اقرا کی توجہ دلانے پر ایان سر جھٹکتا باہر کی طرف بھاگا۔ ایک پل میں بکھرے تھے جیسے سوکھے پتے تھے، دور دل سے ہو رہے تھے، کاہے مل کے بچھڑے تھے، آنسوؤں میں ڈوبے تھے، شکوہ بھی کیا کرتے، ہم کہاں کے سچے تھے۔ خاموشی سے چلتی ایرا سمینا کے کمرے میں آتی بیڈ پر لیٹی آنکھوں کو موند گئی۔ اللہ جی، کیا شوہر ایسا ہوتا ہے جو پردہ نہ رکھے؟ اگر ان کو میری قربت سے کوئی مسئلہ تھا، نہیں آنا چاہتے تھے میرے پاس تو نہ آتے۔ میں نے کون سا کوئی شکوہ کیا تھا؟ پر مما کے آگے سب کہہ کر انہوں نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا، مجھے بے لباس کر دیا۔ میں نے کیا مانگا تھا ان سے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور انہوں نے مجھے کیا دیا؟ دکھ، درد، اذیت، طنز اور طعنے۔ میں کیا ہوں میرے مولا؟ اسی طرح رہوں گی ساری زندگی میں، ایک انچاہی اولاد پھر ایک انچاہی بیوی۔ یہ سوچ کے آتے ہی بند آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک